کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب رب العالمین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے اپنا کلام، یعنی جس کو ہم کلام اللہ کہتے ہیں، قرآن مجید، اس کو اللہ نے خود اللہ ہی کے گھر میں کھڑے ہو کر، اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو کر پڑھنے اور صحیح تجوید، صحیح مخارج کے ساتھ سننے کا جو بہت بڑا شرف اور بہت بڑا فضل اللہ نے کیا۔ اور جیسا کہ احباب جانتے ہیں کہ اس مسجد میں پہلے ہی دن سے تراویح کے بعد روزانہ جو حصہ پڑھا جاتا تھا اس کی تفسیر ہوتی تھی، پابندی کے ساتھ وہ تفسیر بھی ہوئی ہے۔ چنانچہ قرآن کا جو حصہ آج پڑھا گیا ہے اس کی تفسیر ہو جانے کے بعد گویا قرآن تفسیر کے ساتھ پورا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ چنانچہ نئے احباب کی اطلاع کے لیے میں بتا دوں کہ تفسیر کے بعد انشاءاللہ ختم قرآن اس کی دعا ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم، جب بھی قرآن پڑھ کے پورا کرتے، کمپلیٹ کرتے، اپنے گھر والوں کو، جمع اہلہ و اولادہ، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو جمع کر لیتے، بیٹھ جاتے، بیٹھ کے دعا کرتے۔ ختم قرآن کا موقع دعا کے قبول ہونے کی بہترین گھڑی، بہترین ٹائم میں سے ہے، اچھا موقع ہے۔ تو ہماری جو بھی آرزویں، تمنا ہوتی ہے، میں ابھی سے بولتا ہوں، آپ ذرا مائنڈ سیٹ کر لیں پہلے سے کہ میری کیا کیا ضرورتیں ہیں۔ قرآن ختم ہوا ہے، ایسے وقت میں اللہ میری دعا قبول کرتے ہیں تو میری کیا کیا ضرورتیں ہیں، ساری چیزیں ذہن میں لا لینا۔ اجتماعی اعتبار سے جو دعا ہوگی، لیکن ساتھ میں اس وقت میں اپنے بڑوں کا، جن کا انتقال ہو گیا، اپنے خاندان والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، اور اپنے جو اولاد، نسلیں ہیں، ان کا بھی خیال کرتے ہوئے، اپنے جو انتقال کر گئے ان کے لیے ایصال ثواب کی بھی میں نیت کر سکتا ہوں۔ ایسے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ، قرآن کا ایک حرف، الف لام میم، حضرت پڑھے الف لام میم، خالی الف، یہ الف پڑھتے ہی 10 گنا ثواب، 10 نیکیاں معمول دنوں میں، رمضان میں تو ایک کا 70 گنا زیادہ، تو پھر حساب کر کے دیکھتے ہیں کہ 70 ٹائمز یا اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ 70 نہیں بلکہ 70,000 یا 70 لاکھ، جتنا بھی چاہے اللہ بڑھا کے ثواب دے سکتا ہے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کے پورا کا پورا قرآن، ایک دو دن جوش کی بات نہیں ہے، آئے 2 دن رمضان شروع ہوتے ہی جوش میں 2 دن روزہ رکھ لیے، اس کے بعد دل پڑ گئے، جوش میں رمضان شروع ہوتے ہی 2 دن تراویح میں کھڑے ہوئے، اس کے بعد بولے بھائی اتنا وقت کیا کھڑے ہیں، ہوتا نہیں، مجھے گڑگے میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، بول کے جا سکتے تھے، لیکن آپ لوگوں نے بڑی جواں مردی دکھائی۔ مختلف محلے کے بھی آئے ہوں گے یہاں پہ، خود اپنے اپنے محلے میں آپ نے پابندی کے ساتھ، بڑی بشاشت کے ساتھ یہ قرآن کریم کو تراویح میں کھڑے ہو کے سننے کی سعادت حاصل کرنا، بلکہ جو آپ نے تھکن کے باوجود دن بھر آپ اپنے کام کاج کے اندر رہے ہیں، لیکن رات میں آ کے کھڑے ہو کے تراویح میں اللہ سے، اللہ کے قرآن سے اپنے عشق کو آپ نے ثابت کیا ہے، اللہ ضرور اس کا بہت بڑا اجر دے گا، لیکن اس کو فائدہ اٹھا لینے کی سمجھداری ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ بزرگان محترم، یہ ایک ضروری بات، میں اصل جو تفسیر کرنی ہے وہ تفسیر سے پہلے ایک چیز اس کے بارے میں 1-2 بات بول کے میں آپ کی اجازت کے ساتھ اس کے بعد میں اصل اپنی تفسیر شروع کرتا ہوں۔ میری اپنی طبیعت خراب، بیک پین کی وجہ سے گھر ہی میں 2 سال سے تراویح سنا رہا۔ محلے کے ایک ذمہ دار کا فون آیا تھا کہ یہاں پر تفسیر کرنی ہے، میں بولا کہ میں تراویح پڑھ کے آؤں گا، بولے کہ نہیں ذرا ہمت کرو، یہیں آ جاؤ۔ تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی طبیعت کیسی ہے، کیا ہوتا کہ بول کے ڈرتے ہی مانا تھا، لیکن میں کہتا ہوں آج جب حضرت والناس پر قرآن کریم کا خاتمہ کیے، مکمل کیے، اس وقت دل سے اتنی زیادہ خوشی ہو رہی تھی، معمولی غنیمت، یہ معمولی بات نہیں ہے، اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کہ میں یہ چیز جو لے کے آیا ہوں وہاں پر کونے میں رکھا تھا، کسی کو بھی معلوم نہ ہو، ایسے ہی چھپے دے کے چلے جائیں، یہ ارادے ہی سے آیا تھا، لیکن پھر اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ ایک پیغام، ایک میسیج ہو جائے گا، ایک لیسن ہو جائے گا،
بھولا ہوا امت کا ایک سبق ہے، ایک لیسن ہے، اس کی یاد دہانی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سچے جانشین وارثین ہیں یہ علماء، یہ حفاظ، یہ ائمہ، مسجد کے امام۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ قرآن کا حق بھی بیان کیا گیا، رائٹس ایک ہوتا ہے، قرآن کریم کے رائٹس ہم پر ہیں۔ قرآن قیامت میں میری اور آپ کی انشاءاللہ سفارش کرے گا، اسی پر ہم کو جنت۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں میرے اور آپ کے لیے سفارش کریں گے، اسی بھروسے پہ ہم ٹکے ہیں، ورنہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں کہ ہم جنت چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر بھروسہ۔ میں چھوٹے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن جہاں ہے ویسا حقوق قرآن ہے، قرآن کے رائٹس ہم پر ہیں، ان کو بولتے ہیں حقوق قرآن۔ رسول اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہے، مصطفیٰ کے چند حقوق رائٹس ہم پر ہیں، حقوق مصطفیٰ۔ قرآن کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا، اس کا ترجمہ دیکھنا، اس کی تفسیر علماء سے جاننا۔ صرف قرآن گھروں سے شیطان کو بھگانے کے لیے، جن کو بھگانے کے لیے، پڑھ کر دم کرنے کے لیے نہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، ہمارے دلوں کو، دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے بھی، میل کو دور کرنے کے لیے بھی قرآن ہے۔ زندگی سے بے دینی کو، خرافات، بدعتوں کو، شرک کو بھگا کے دینداری کو لانے کے لیے بھی قرآن ہے۔ قرآن کے کئی حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ قرآن اور قرآن والوں کی خدمت کی جائے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کئی ہیں ان پر، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ نبی کے سچے جو جانشین وارثین ہیں ان کی خدمت کی جائے۔ میں ابھی گزشتہ جمعے کے بیان میں صدقہ فطر کے عنوان پر لوگوں کو سارے فضائل مسائل بتا رہا تھا، بتاتے بتاتے درمیان میں یہ بات آئی، بڑی تفصیل سے میں نے وہاں پہ یہ بتایا ہے کہ ہماری اپنی مسجدوں میں امامت کرنے والے امام صاحبان، مؤذن، مسجد میں خدمت کرنے والے خادم، یہ تراویح کے اندر پڑھانے والے حافظ، ان میں سے آپ جو بیٹھے ہیں، آپ میں سے میں ہوں، ایک مصلی بن کے پیچھے کھڑے ہو کے ہم نماز پڑھیں، ہم میں سے ہر ایک پر ان کا ایک حق ہے۔ دل کے اندر ہم کو وہ احسان ماننے کا جذبہ اپنے دل کے اندر آنا چاہیے کہ انہوں نے کھڑے ہو کے اپنا سینہ خالی کر کے، محنت کر کے، یاد کر کے پڑھا، معمولی بات نہیں، میرے اور آپ کے دماغ کو، دل کو منور کر دیا، اللہ کے نورانی کلام سے ہمارے دل کو منور کیا، روشن کیا۔ یہ ان کا ہم پر بہت بڑا احسان، یہ حافظ صاحب کا بھی، حضرت کا بھی ہم پر بڑا احسان۔ ہر مسجد کے حافظ اور امام کو میں کہتا ہوں، ان کا ہم پر بڑا احسان۔ پیچھے کھڑے ہوئے ہم پر ایک حق بنتا ہے، اخلاقی فریضہ ہم پر ایک بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ آئے، کھڑے ہوئے، پڑھے، چلے گئے، بس اتنا ہی، یا اس کے علاوہ بھی کوئی کنیکشن، کوئی تعلق ہمارا ہے ان کے ساتھ؟ اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے بیسس پر، قرآن کی بنیاد پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر ان سے ہمارا حق ہونا۔ میں وہاں جو بیان کر رہا تھا، زکوٰۃ کے بارے میں بتاتے ہوئے، صدقہ فطر کے بارے میں بتاتے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ حدیث میں ہے کہ لا تصاحب الا مؤمنا، تمہارے فرینڈ سرکل کون ہیں دیکھو، تمہارے اعمال کو، ایمان کو خراب کرنے والے دوستی ان کی جماعت نہیں ہونا۔ ولا یأکل طعامک الا تقی، تمہارے پیسے کہاں جاتے ہیں دیکھو، پیسوں کے ذریعے سے بھی اطاعت، اپنے پیسے میں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، قرآن میں تو یہ ہے، میرے مال میں پوچھنے والوں کا بھی حق ہے، نہیں پوچھنے والوں کا بھی حق ہے۔ یہ جو انبیاء کے وارثین ہیں، یہ مسجد کے امام، ہم جتنے بھی محلے کے آئے ہیں، اپنے اپنے مسجد کے امام کا ہمارے اوپر ایک حق سمجھے، اپنے اپنے مسجد کے مؤذن کا، حافظ کا، خادم کا، عالم کا ہم پر ایک حق سمجھے۔ ہم دعا ختم قرآن کے ہو جانے کے بعد ہم اٹھیں گے، آگے بڑھیں گے، مصافحہ کریں گے، اس سے برکت سے ختم نہیں ہو جاتی، ہمارا تعلق اس سے آگے بڑھ کے دل سے سینے لگا کر معانقہ کر کے ہمارے اپنے احترام کو بتانا، بلکہ اور ایک ہاتھ آگے بڑھ کے میں کہتا ہوں ان کو اپنے سر میں بٹھا لینا چاہیے۔ کیسی شخصیتیں ہیں یہ، ان کو سر میں بٹھا لینا چاہیے۔ یہ ان کی وجہ سے نہیں، قرآن کی وجہ سے یہ کام ہم کریں گے، رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ کام ہم کریں گے۔ یہ ائمہ، یہ مؤذن، ان کا حق ہم پر جو ہوتا ہے، میں مسجد کے ذمہ داروں کے بارے میں بات نہیں کرتا جو تنخواہ دیتے ہیں، میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کا فریضہ ہے، ہم اپنے مال میں سے ان کا کیا حق ادا کرنا چاہیں گے۔ ان کی عزت اور عظمت میرے دل کے اندر ہے، اس کا مظاہرہ، میرے دل میں محبت ہے اللہ رسول کی، قرآن کی، اس کا مظاہرہ، اس کو ظاہر میں کیسا کروں گا، کیسا ایفرٹ اس کو ظاہر کروں گا۔ میرا انداز ایک ہوتا ہے، میں صرف 100 روپے میرے بس میں ہوتا ہے، حضرت 100 روپے دے دیا، حضرت دعا کرو، بس اپنی محبت
تم اپنے بس سے آگے بڑھ کے 10,000 ہی لا کے دینا، 1,000 ہی لا کے دینا بول کے نہیں، 200 دے دیا اپنے بس میں جتنا ہے اتنا. یہ میرے بس میں ایک تھا جو میں تیار کر کے لایا. آپ کو سمجھانے کے لیے، سبق بولنے کے لیے میں کہتا ہوں، یہ ہمارے اپنے بس میں جتنا ہے محبت کا اظہار، یہ ہم کرتے ہیں قرآن کے، اللہ کے کلام سے محبت کی وجہ سے. یہ اہل قرآن ہیں، قرآن والے ہیں. قرآن سے محبت کا مطلب قرآن والوں کی خدمت. یہودیوں کو معلوم ہے، وہ بڑے بڑے کانفرنس کر کے طے کرتے ہیں کہ بھائی مکتب میں جانے سے مسلمانوں کو روکو، مدرسے بند کر دو، مدرسے اسلامی مدرسے بند کر دو، جمعے کے بیانات کو جانے سے سننے سے لوگوں کو دور کر دو، علماء سے تعلق سے کاٹ دو ان کو، اسلام خود بخود مٹ جائے گا، مسلمانوں سے دین مر جائے گا. وہ جانتے ہیں. ہم کو زندہ رکھنے کے لیے مجھے اور آپ کو کتنی کوشش کرنی چاہیے. ان مدارس دینیہ، مکتب کو زندہ رکھنے. مکتب کے میرے بچے کو استاذ پڑھاتے ہیں، ان کی میں کیا خدمت کرتا ہوں. میں مدرسے میں، مدرسے کے اندر پورے مسلمانوں کا وجود، پورے مسلمانوں کا وجود اور ان کی برکت، ان کی اسپرٹ پورا کا پورا مدارس اسلامیہ پر ہے. اس کی میں کیا خدمت کرتا ہوں. اپنے علاقے کے مدرسے کے لیے میں کیا فکر کرتا ہوں. ان کے لیے میرے 11 مہینے اپنے گھر کے لیے، صرف 1 مہینہ تو کم سے کم وہاں کے مدرسے میں رہنے والے بچوں کا کچھ خیال کرتا ہوں. کیا میں 12 مہینے بھی اپنے گھر ہی کے لیے کچھ تو میرے اپنے مال سے میں نکالتا ہوں. کیا اس امام کا خیال، اس مؤذن کا خیال کچھ تو میں کرتا ہوں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث، آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث. ایک باپ ہے، بڑا پہلوان ہے، جائیداد والا ہے، بہت زیادہ پراپرٹی والا ہے. اس کا بیٹا ہے، پہلوان نہیں، بہت کمزور ہے، بہت دبلا پتلا کمزور ہے. تو نہیں کمزور ہے بول کے باپ کی پراپرٹی دنیا میں ڈھونڈ کے تلاش کر کے، بھائی کوئی اس کی عمر کا، اس کے بیٹے کی عمر کا کوئی آدمی پہلوان مل جاتا، کیا دیکھو اسے دے دے جا پراپرٹی. انہیں بھائی دبلا پتلا ہے بول کے ہم نہیں، امام کون ہے، کیسا، اس کی عادت کیا، یہ حافظ اب یہ کما لیتے ہیں، انہوں مان جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کچھ بھی ہم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. رسول اللہ کی محبت پر، ان کے وارث ہونے کا خیال کریں. میں دوبارہ بھی ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں. باپ بہت گورا، حسین، جمیل، خوبصورت، بیوٹیفل ہے. بیٹا ہے کالا ہے، بدصورت ہے. قانون کے اعتبار سے، شریعت کے بھی، گورنمنٹ کے بھی قانون کے اعتبار سے پراپرٹی باپ کی بیٹے کو ہی جائے گی. وہاں تلاش نہیں کریں گے بھائی بیٹا ایک کالا کلوٹا بدصورت ہے، کسی خوبصورت کو تلاش کر کو اسے یہ پراپرٹی دے دو. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش ہوگی جب میں اور آپ ایک کسی امام کی، کسی مؤذن کی، کسی حافظ کی، کسی عالم کی خدمت کریں، پیسوں کے ذریعے سے ان کا تعاون کریں. کس وجہ سے؟ رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے، کہ نبی کے وارث ہیں تو نبی بھی بہت خوش ہوں گے. بزرگان محترم، ایک چھوٹی سی بات، ایک لیسن دینا تھا کہ ہدایہ، تحفے، اس کا رواج ہی مر گیا ہے. تحفہ تحائف، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بہت ترغیب دی ہے. بہت اچھی اللہ کے نبی کی پیاری سنت، بہت پسندیدہ سنت. اسی سے مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کی محبت آئے گی. جن شخصیت جو دین کے اعتبار سے جو ہمارے لیڈر ہیں، سیاسی نہیں، دین کے اعتبار سے جو ہمارے رہنما لیڈر ہیں، ان کی محبت ہمارے دلوں میں کتنی نہیں ہونی چاہیے. اس کا مظاہرے کا کچھ نہ کچھ طریقہ تو ہونا چاہیے. خیر، میں ایک چھوٹا سا تحفہ میں ان حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں. وہ دیتا ہوں میں، ورنہ ہاتھ میں رکھا رہا ہوں تو اسی عنوان پر بات چلتی رہے گی بول کے ڈر ہو رہا ہے مجھے. تو یہ میں دے دیتا ہوں آپ کے سامنے ہی. یہ ہمارے حافظ صاحب، ہمارے حضرت الیاس حضرت، دونوں کے دونوں ہم کو ملی ہوئی بہت بڑی نعمت کے خزانہ اللہ تعالیٰ. تیز بھی پڑھنا، مخرج بھی صحیح ادا کرنا، صاف صاف بھی پڑھنا، تلفظ بھی صحیح ہونا، یہ سب اکثر نہیں مل جاتے. یہ ان شخصیات کے ذریعے سے ہم کو یہ ملی. یہ حافظ صاحب، حافظ امیش صاحب، مفتاح العلوم سے فارغ حافظ، اور اس سال ہائی اسکول کے اندر اسلامیہ 22 کے اندر +2 بھی ختم کرتے ہوئے، اس کے ایگزام لکھتے ہوئے بھی ہم کو تراویح سنائے ہیں. بڑی محنت کر کے بالکل صحیح پورا قرآن انہوں نے سنایا. حضرت کے بارے میں تو کیا کہنا ہے کہ اس مسجد پورے بشارم والے فخر کرتے، پورے بشارم والے فخر کرتے، محلے والے تو ہیں ہی ہیں. بہت خوش نصیب کہ ایسے ایک امام ملے ہیں کہ ایک وقت میں نماز کے لیے آ جائے تو آدمی دوسرے وقت بھی اس مسجد میں آ کر حضرت کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ترستا رہتا ہے. کتنے نہیں ہمارے ساتھیوں میں سے جو پڑھ کر چلے گئے 8 سال پہلے، 10 سال پہلے، آج بھی وہ یاد کر کے پوچھتے ہیں وہ امام صاحب نے کیا بہترین قرات بنا حضرت ان کی، آج بھی وہ یاد کرتے ہیں. تو ایسے قرا کے قرات کے ساتھ ہم کو یہ تراویح سننے کا اللہ جو موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. میں ایک چھوٹا سا تحفہ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. بزرگان محترم، ہماری اس مسجد کا معمول ہے تفسیر کے روزانہ یہاں پر ہوتی آئی ہے. سب سے پہلی ایک چھوٹی سی ایک بات
کہ آج کی جو پڑھی گئی صورتیں ہیں ان صورتوں میں سے ایک صورت سورۃ القدر بھی آئی ہے. شب قدر اس دل کے اندر اس خیال کے ساتھ ہی ہم یہاں جمع بھی ہوئے ہیں. تو تفسیر کے ساتھ ساتھ جب وہ صورت آئے گی اس پر بھی 2-3 باتیں بول دیتا ہوں. آج جو صورت پڑھنا شروع کیا گیا ہے سورۃ اللیل سے پڑھیں گے. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. اللہ چند قسمیں کھائیں. قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیک کون برے کون. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى. دے اپنے مال میں سے ضرورت مندوں کو دے, جہاں دینا ہے وہاں دے. وصدق بالحسنى واتقى تقوی اختیار کرے, اللہ کا ڈر ہمیشہ ہو. صدق بالحسنى سچے بات کی سچائی کی تصدیق کرے, یعنی سچ بات حق بات سامنے آ گئے تو مان لینا. یہ 3 تعریف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اصل میں آیت نازل ہوئی. عموم ہم میں سے کسی کے پاس بھی ایکوالٹی آ گئی تو تعریف کے قابل. الٹا کذب بالحسنى فسنيسره لليسرى, اس کے الٹا بھی بولا گیا کہ من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. تو وہاں پر الٹا بھی بولا گیا اس کا الٹا کرنے والے برے ہیں, ناکام لوگ ہیں بول کے. اس کے بعد جو صورت آئی ہے سورۃ الضحیٰ. والضحیٰ واللیل اذا سجی, ہم میں سے بہت سو کو پسند وہ صورت. ابو جہل کی بیوی جمیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دے کے بولنے لگی. چونکہ ہم میں سے ہر ایک بھی آج کی تراویح کے اندر پڑھی گئی صورت ان کے حافظ, ہم میں سے اکثر, مجھے تو یہی گمان ہے, حسن ظن ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی. ان صورتوں کے بارے میں بہت شارٹ کچھ ضروری باتیں بول دیتا ہوں. آئندہ جب بھی پڑھو گے آپ اس مضمون کو بھی ذہن میں ڈالو, مزہ آ جائے گا پڑھتے ہوئے. والضحیٰ جو صورت ہے نا, اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے بیک گراؤنڈ میں کیا ہوا تھا. جمیل وہ جو عورت تھی وہ بڑی گستاخی کے ساتھ مستی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بولی, محمد تمہارا پروردگار تم نے چھوڑ دیا, تمہارے سے بیزار ہو گیا جیسا ہے. کئی دنوں سے کبھی وہی آئی نہیں کہتے نا, سورت کا بھی نازل ہوئی نہیں کہتے نا, بلکہ تانے مارتے ہوئے بولی. اللہ فوراً سورت والضحیٰ اتار دی. اس صورت کے اندر اللہ بولے ما ودعک ربک وما قلی. محمد آپ تو میرے پیارے ہیں, آپ کو آپ کا پروردگار نہ چھوڑا نہ بیزار ہوا. اس کے بعد کی صورت ذرا بہت اختصار کے ساتھ علم نشرح کے آپ نے سنا ہوگا سیرت کے بیانات کے اندر شق صدر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو چاک کر کے دل کو نکال کر اس کو معراج میں جانے کے وقت میں تیار کیا گیا, نبوت ملنے کے وقت میں دھویا گیا, یہ سب تیار کیا گیا. تو شق صدر کا تذکرہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ذمہ داری ہے نا, جو ذمہ داری مجھے اور آپ کو بھی ملی ہے, نبی کو نبوت کی جو ذمہ داری ملی معمولی ذمہ داری نہیں, بہت وزن. اللہ خود بولتے ہیں الذی انقض ظہرک, آپ کی پیٹھ کو کمر کو توڑ دیے جیسا وہ ذمہ داری. اللہ کے نبی بھی اس ذمہ داری کی وجہ سے دن رات بیدار, دن رات گھٹتے تھے, اس میں روتے تھے. اللہ کے نبی ذمہ داری کو پوری ادا کرتے تھے. اسی جگہ بتایا گیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محمد ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا. بڑے پیار سے اللہ نے کہا اَيْنَمَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي, محمد جہاں بھی میرا ذکر ہوگا نا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا. اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کا, اشہد ان محمد الرسول اللہ, فوراً نبی کا بھی ذکر. نماز میں التحیات للہ والصلوات للہ کہتے ہیں, وہیں پر السلام علینا وعلی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ, درود ہم پڑھتے ہیں, نبی کا فوراً تذکرہ. اس کے بعد جو سورۃ التین میں والتین والزیتون وطور سینین, پھل زیتون, انجیر, طور سینا ایک پہاڑ, یہ سب معمولی جگہ نا, معمولی چیزیں اس میں, لیکن یہ 3 کو بڑی فضیلت, بڑا مقام مل گیا, اسٹیٹس. کیسا؟ کیونکہ ان جگہوں میں وحی نازل ہوئی. وہذا البلد الامین, مکہ المکرمہ کے بارے میں اللہ بولتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وحی نازل ہوئی, اس لیے اس کا اسٹیٹس, مقام, مرتبہ بہت بلند ہو گئے. اللہ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان, ہم انسانوں کو بھی پیدا کیے ہیں, ان کے اندر بھی 2 کیپیسٹی ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو اچھا عبادت میں, اخلاق میں, عادت, اچھی چیزوں کے اندر لگا لیے تو ان کا مقام بھی بہت بلند, فرشتوں سے بھی اوپر چلا جائے گا. ثم رددناہ اسفل سافلین, اگر یہ بگڑ گئے, شیطان سے بھی زیادہ بدترین کام کر کے دکھائے, سارے غلیظ کام, غلیظ حرکتیں وہ کر کے دکھائے, تو ہم بالکل نیچے, شیطان سے بھی نیچے, منافقین کے درجے میں ہم پھینک دیں گے ان کو گھڑے میں. اس کے بعد جو صورت آتی ہے سورۃ العلق, اقرأ بسم ربک الذی خلق, سب سے پہلے وحی کے اندر نازل ہونے والی آیت ہے. اے نبی پڑھیے, کہ اللہ کے نبی گھبرا گئے, ڈر گئے. وہ سب واقعات میں سورہ مدثر کے اندر سنا دیا تھا احباب کو. یہ سورۃ العلق کے اندر مال میں اطاعت, جان کے ذریعے سے اطاعت, اپنے اعضاء کے ذریعے سے اللہ جو طاقت دی اس سے بھی اللہ کی عبادت, ان کے بارے میں اللہ گائیڈ کرتے ہوئے آخر صورت کے اندر ابو جہل کے بارے میں, جو ہمارے جان سے بھی پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دینے کی پلاننگ کیا تھا, 1-2 بار نہیں کئی بار کیا تھا. تو اس کو اللہ کیسا ڈانٹتے ہیں, دیکھو اللہ بولتے ہیں کہ دیکھ باز آ جا,
خیریت نہیں اس کے بعد. جس کے بعد بھی تو ایسا کرتا رہا لنصفعا بالناصیہ، تیرے پیشانی کے بال کو پکڑ کر کھینچ کے تجھے جہنم کے گھڑے میں ڈالیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. خیر، اس کے بعد جو صورت ہے سورۃ القدر. جی ہاں، آپ سب کو معلوم ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر دنوں میں جس طرح سے جمعے کو وہ سردار اس کا مقام ہے، عرفے کے دن بڑا مقام حاصل ہے، ویسا راتوں میں نائٹس کے اندر راتوں میں ارو گڑی مگتان مگوم پنیدمان وہ ارو، پورے سال کے اندر بڑی برکت والی رات بولے تو قدر کی رات، لیلۃ القدر، قدر کی رات. لیلۃ کا معنی نائٹ، شب قدر بولتے، شب کا معنی بھی رات، تو قدر کی رات. قدر کی رات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، بیلنس ہوندے اس لیے میں ساری بات بتاتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے صحابی، وہ بولتے سال بھر کون رات کی عبادت کرتا تھا کہ اسے لیلۃ القدر ملی سو. بعض صحابہ بولے پورا رمضان شروع سے آخر تک، شوال عید کا چاند دیکھے تک بھی کون پوری رات رمضان کی جاگا کہ اسے لیلۃ القدر ملی سو. بعض صحابہ بولے آخر عشرہ 20 پر 1 سے 20 پر 9 30 تک بھی نہیں، وہ ٹرائی پڑے کر کو دیکھے بغیر 10 کا 10 بھی. بعض بولے نہیں آخر عشرے کی تاخ راتوں میں جو عبادت کر لیا اسے مل گئی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں قسم کھا کے بولتے تھے شب قدر کرنے کا، لیلۃ القدر کرنے کا رمضان کے 20 پر 7ویں رات میں 6 ہے، قسم کھا کے بولتے تھے. اسی لیے اکثر علماء بولے ہیں کہ 27 کو 90% چانس ہے شب قدر ہونے کا. یہ رات زندگی اللہ قرآن کے اندر بولے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات عبادت کر لی ہے تو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ. نبی کا دل بہت زیادہ دکھا ہوا تھا کہ میری امت پہلی امتوں کے مقابلہ کیسا کر سکتی، 1000 سال جیے ہیں انہوں، یہاں میری امت کو 60 سال 70 سال چلا. تو یہ صورت میں اللہ نازل کرنے کے بعد نبی بہت خوش ہو گئے، صحابہ کی عید ہو گئی تھی، بہت خوش ہو گئے کہ کیا یہ ایک رات عبادت کرے تو 1000 سے بھی زیادہ، 1000 مہینوں سے زیادہ. 10 سال کسی آدمی کی زندگی میں مل گئے تو گویا 830 پر 3 سال 4 مہینے سے زیادہ اسے مل گئے، جیسا اتنے سالوں میں زندہ رہ کو عبادت کرے جیسا. آج کی رات میں آپ کو ایک ٹیکنیک بتا دیتا ہوں. میں آج کی رات کے بارے میں حدیث میں کیا ہے، قرآن میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. حدیث میں اس کی تشریح اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بڑی جماعت لے کے آسمان سے اترتے، ایک بڑا جلوس سمجھو نا، آسمان سے اتر کے پوری دنیا میں گشت لگاتے. جو بھی قائماً قاعداً، جو بھی اللہ کے سامنے عبادت میں کھڑے ہوئے، جیسا ہمیں اب تک کھڑے تھے، قاعداً بیٹھے بیٹھے اللہ کی عبادت، جیسا آپ قرآن کی تفسیر کلام اللہ کی تفسیر سنتے ہوئے بیٹھے ہیں، جو بھی عبادت میں کھڑا بیٹھا ملتے ہیں ان سب کے لیے فرشتے پوری جماعت کے ساتھ مل کے دعا کرتے ہیں، بہت بڑی برکت سعادت ان کو مل جائے گی. تو یہ اس لیے خصوصاً ہم اس رات کے اندر اتنے آب و تاب کے ساتھ جوش کے ساتھ جمع ہیں. اس جوش کو اچھے کاموں میں چوز کر لینا، اس جوش کو برے کاموں میں نہیں. میٹنگز، گروپ بندی، بیٹھ کر ڈسکس، یہ ساری چیزوں کے اندر کریں گے نمبر 1 ہم احمق ہو جائیں گے، بربادی ہی بربادی ہو جائے. اس رات میں کیا کریں، ہمارے جتنے انتقال کر گئے ہیں نا ان کے بارے میں، ان اپنے آبا و اجداد رشتہ داروں میں جو انتقال کر گئے، ہم قرآن کی کچھ آیتیں یا سورہ اخلاص کو 1 سے 3 مرتبہ، سورہ زلزال کو 1 سے 1 مرتبہ یا تو 2 مرتبہ پڑھنے سے نفلی پورے قرآن کو پڑھنے کا ثواب. تو ہم کیا کرنا ہے، ٹیکنیک میں آپ کو سمجھاتا ہوں. میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، ہمارے اولیاء نے لکھا ہے کہ ایسے موقع میں 1000 رات سے زیادہ کرنے کا ثواب ہے. بولے تو کتنا بڑا ثواب مل جاتا ہوں. ہم اپنے انتقال شدہ، اگر والدین کسی کے انتقال ہو گئے، دادا دادی نانا نانی جو بھی رشتہ داروں میں انتقال ہو گئے، ان کے لیے ایسا ثواب کر کے ان کو آج یاد کرنے کا بہترین موقع. بہت بڑا ثواب ہم کو آتا ہے، ویسا ہی بڑا ثواب کا ذخیرہ ان کو بھی جائے گا. اس کے بعد جو صورت ہے سورۃ البینہ. سورۃ البینہ، بینہ کا معنی پروف. یہاں صورت سے مراد کون بولے تو مین، اللہ کے نبی مین کیے گئے ہیں. نبی علیہ السلام آ گئے، پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے بڑا پروف آ گیا. اب لوگوں کے پاس کبھی حیلے بہانے نہیں. اس صورت کے اندر نیک لوگ، خیر البریہ، دنیا میں زمین میں رہنے والے لوگوں میں سب سے بیسٹ لوگ، جو برے ہیں کفار مشرکین ہیں ان کو شر البریہ، دنیا میں سب سے بدتر بولا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے سورۃ الزلزال. زلزلہ آپ کو معلوم نا، زلزلہ ایک تو وہ کیا بولتے ہیں اسے، نیلا نڑکم کر کے جو بولتے ہیں نا زلزلہ. تو قیامت جب قائم ہوگی، زلزلہ جو ہوگا نا اس کے بارے میں بولا گیا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها. اس صورت کے اندر وہ بھی بولا گیا فمن يعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ہمیں اردو میں بولتے ذرات بھی شرم میں کیا پوچھتے نہیں، ویسا ذرہ نیکی کا کام کر کو آپ کے سامنے چانس آ گیا. ذرات رائی کا دانہ ہے نا،
रत्ती नेकी चाहिए मिस कर डालो को कर लो। कौन सी नेकी पर अल्लाह कैसा खुश हो जाएगा, क्या जन्नत दे देगा अल्लाह मालूम नहीं, मिस कर डालो। उमई आमल मिसकाल जर्रा चना, छोटी बुराई चना, छोटा गुनाह चना कर को कर डालो को बचना। कौन सी चिंगारी पूरे जंगल को जला देगी नहीं मालूम, कौन से छोटा गुनाह की वजह से अल्लाह हमको गारत कर देगा नहीं मालूम। इसके बाद है सूरतुल आदियात, वल आदियात दबहा। इसके अंदर ख़ास तौर पर इंसान के दिलों में रहने वाले हिर्स, लालच, जो मकाम मर्तबा मिलना, ये स्टेटस मिलना, मुझे वो मकाम पदवी हासिल कर को बोले तमिल में बहुत आसानी के साथ, और माल की ख्वाहिश हिर्स, इसके बारे में अल्लाह बोल के बोले कि क्या है उसके अंदर आखिर सूरत के आखिर में बोला गया है कि दिल से निकाला जाएगा। सूरतुल कारिया, कारिया के अंदर क़यामत के कायम होने का मंजर खींचा गया है। आज हम बड़े बड़े पहाड़ देखते हैं, हम बागन पहाड़ है, वो हिमालय पहाड़ है, ये सब हम देखते हैं ना। ऐसे बड़े बड़े पहाड़ क़यामत जब कायम हो जाएगी रूई की तरह उड़ते होंगे हवा में, तो मेरा और आपका तो क्या हाल होगा। अल्लाह कुरान के अंदर सूरत के अंदर उसको भी बोलते हैं अल्हाकुमुत तकासुर, दिल को झिंझोड़ देने वाली सूरत है। अल्लाह पूछते हैं तुमको तुम्हारी बीवी, तुम्हारे औलाद, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी फैक्ट्री, तुम्हारे बंगले, कब तक अभी उसी में मरे रहोगे। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कब्रस्तान जाने तक भी मर को क़ब्र में जाको दफनाते ना, जब तक भी उसमें मरे रहेंगे क्या। इबादत करके अपनी आखिरत को चमकाने का इरादा नहीं किया, बोल के अल्लाह दिल को झिंझोड़े जैसा अंदाज में पूछते हैं। खैर इसके बाद बहुत तेज़ी के साथ चल जाता हूँ मैं। इसके बाद जो सूरत है सूरतुल असर है, वल असर। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का एक दोस्त था जाहिलियत के ज़माने में। उन्हें आके मुसलमान हो जाने के बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु आके बोला करते, क्या अबू बकर, जाहिलियत के ज़माने में तुम्हें बिज़नेस करने में सब कौन भी तुम्हारे मुकाबला का नहीं, सबसे ज़बरदस्त मास्टर नहीं ना तुम्हें, ऐसे ज़बरदस्त बिजनेसमैन तुम्हें, क्या कि दीन कर को आते ही मोहम्मद की बात मान को तुम्हें क्या भी अक्लमंदिश नहीं जैसा दिखेगा। ला तो इस उज़्ज़ा जो मूर्तियाँ हैं इन सब का इनकार करता रहना, तुम्हें क्या तेज का तुम्हें समझदार है करके आके बोल दिया। उन्होंने समझा नहीं बा, मैं जो मोहम्मद को माना हूँ, अल्लाह को माना हूँ, मैं कामयाब हो गई। अल्लाह सूरत को उतार दी, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सारे इंसान खसारे में। अबू बकर खसारे में नहीं, दूसरे इंसान खसारे में। कौन कौन कामयाब, इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान हो, अमल सालिह हो, आपस में एक दूसरे, ये बहुत बड़ी छुपी हुई चीज़, वतवासौ बिल हक़्क़ि, एक दूसरा गलत करते हुए देखे तो मुसलमान का हक़ है कि उसे रोके, बुरा करते हुए देखे तो रोकना, अच्छा करते हुए देखे तो इंकरेज करना। वतवासौ बिस्सब्र। इसके बाद जो सूरत है हुमज़ा, इसके अंदर गलीज़ आदतों के बारे में, ग़ीबत की, चुगली की, ऐसी कई बुराइयों के बारे में बोल के जहन्नम की आग के बारे में बोला गया। बड़ी ख़तरनाक आग है वो, दिल के अंदर तक उसका असर जाएगा, बड़ी ख़तरनाक, उससे बच जाओ बोल के। उसके बाद सूरतुल फ़ील, सबको याद होगी, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अबरहा सनआ से एक बादशाह हाथियों का लश्कर लेके मक्कतुल मुकर्रमा जैसे जो मुसलमानों के दिल में उसकी बड़ी मोहब्बत है, उसको बिल्कुल ईंट से ईंट बजा के टुकड़े टुकड़े कर डालने के वास्ते बोल के आया था। मक्के वालों में लड़ने हिम्मत नहीं थी, पूरे के पूरे पहाड़ों में चले गए थे। अल्लाह छोटे छोटे अबाबिल परिंदे को भेज के कंकर वहाँ से उड़ डाले, वो बड़े बड़े आइटम बम की तरह वो गिर के पूरा का पूरा लश्कर ख़त्म हो गया। उसका तज़किरा अल्लाह करते हैं, लेकिन कभी ये अपने बस का काम करना। आज भी हम वो उम्मीद में बैठ जाना नहीं कि अल्लाह हालत ऐसे ही ना मुसलमानों पर अल्लाह अबाबिल भेजेंगे, नहीं, हमारे बस की जो कोशिश है वो हमको करना चाहिए। कुरैश के अंदर सूरह कुरैश है, लीलाफ़ि कुरैश, इस सूरत का शार्ट में एक लाइन में अगर मतलब बोलना है तो कुरैश को अल्लाह बोलेंगे, पूरी दुनिया वाले को भी बोलेंगे। नियामतें खाते पीते उठते बैठते पूरी अल्लाह की नियामत में, लेकिन शुक्रिया है कुछ अल्लाह का नहीं किया। जब शुक्रिया अदा करने का मौका आता तब दूसरों का नेमत खाने कुछ अल्लाह का क्या बोल के अल्लाह गोया ये पूछना चाहते हैं। इसके अंदर सूरतुल माऊन, अबू जहल की गलीज़ आदत थी, फ़िरऔन हाज़िहिल उम्मा। अबू जहल क्या करता था, कोई बड़े मालदार ने मरे जैसा सिचुएशन उनका हो गया है, वहाँ चले जाता। आदत देखो, जाके क्या बोलता, तुम्हें मर गए तो तुम्हारे बच्चे सब यतीम हो जाएंगे, सहारा नहीं, बाप बग़ैर बाप के होंगे, तुम्हारी जायदाद प्रॉपर्टी पूरा लिखो दे दो मुझे, तुम्हारे बच्चे को मैं परवरिश कर लेता हूँ। ऐसा कईयों के पास, मालदारों के पास जाके ले लिया। जो ही बाप का इंतकाल हो गया, बच्चे को गली में मार के भगा दिया। अब वो नंगे भूखे प्यासे तड़पते हुए वो बच्चे बाहर हैं और ये उनकी जायदाद को हजम करके बैठा है। अल्लाह इस सूरत के अंदर उसको अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला ताआमिल मिस्कीन, अल्लाह उसके बारे में बोलते हैं। और सूरत के आखिर में मुझे सबको भी नसीहत, माऊन का माना आता है छोटी सी चीज़, नमक कोई पूछे वो दे डालना। आज उस ज़माने में आप कोई पूछे दे दिए, सुई पूछे दे दिए, धागा पूछे दे दिए,
چھوٹی چیز میں بھی اگر آدمی روکتا ہے بولے تو بڑا برا آدمی انہیں. اسی صورت کے اندر وہ بھی ہیں الذین ہم نمازی ہیں لیکن نمازیوں کے لیے بھی عذاب ہے کر کے اللہ بولے. کون سے؟ ہم عن صلاتہم ساہون، بڑے غافل سستی. ہم یراؤن، دکھلاوا کے واسطے نماز پڑھتے. ویمنعون الماعون، سورہ کوثر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ایک بڑی اسپیشل چیز، فضیلت، گفٹ. قیامت میں ہزاروں سال پیاس سے مرنا، پورے انسان مر رہے ہوں گے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے آب کوثر پلا دیں گے نا، ان کو کبھی بھی اللہ کے فیصلہ کر کے جنت میں بھیجنے تک بھی پیاس ہی نہیں ہوگی. وہ ہزاروں سال کا عرصہ ڈیوریشن جو ہے نا، بغیر پیاس کے ہم رہ سکتے ہیں. آب کوثر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 لڑکے مرد بچے، آپ کو معلوم ہوگا، قاسم، عبداللہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہوئے. بچپن میں دونوں کا انتقال ہوا. ایک دشمن، بہت شاک میں بولتا ہوں، ایک دشمن آ کے مستی سے بولا حضور کو، محمد دونوں بیٹے مرد بچے چلے گئے، تمہاری نسل آگے نہیں چلنے جاتی، تمہاری نسل نہیں چلے گی، خاندان نہیں چلے گا آگے. یہ کیسا ختم کی، تمہارا دین بھی آگے نہیں چلنے جاتا، دیکھو ختم کر کو تانا مار کو بولا. اللہ صورت اتار دی، انا اعطیناک الکوثر. محمد آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کے دشمن کی نسل نہیں چلے گی، آپ کی تو چلے گی روحانی اولاد. میں آپ سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد. روحانی اعتبار سے ہمارے آقا ہمارے ابا ہیں. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو روحانی ہم اولاد ہیں، وہ روحانی باپ ہیں. دین آج تک بھی چلا، اللہ زندہ رہتے ہیں. سورہ کافرون، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اصل دین کیا ہے اور قیام انسانیت بول کے، ہیومینٹی بول کے لمٹ سے بھی آگے بڑھ کے جا کے شرک کو، کفر، پوجا پاٹ سب کر ڈالنا نہیں، اس کے بارے میں اللہ لمٹ بتاتے ہیں. سورہ اذا جاء نصر اللہ، سورۃ الفتح اسے بولتے ہیں، نصر. یہ جو سورت جب نازل ہوئی، صدیق اکبر رونے لگے. کیا سورت وحی میں نازل ہوئی، پڑھ کو سناتے، کئی کو روتے. انہوں سمجھ گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتقال فرمانے والے ہیں، پردہ فرمانے والے ہیں. صدیق اکبر سمجھ گئے. حضور بولے اس سورت کے ذریعے سے فتح مکہ کی بھی خوشخبری دی گئی. حضور کو عبادت میں لگ جانا چاہیے، اب آپ کو رب سے ملنے کا وقت قریب ہو گیا، خوب عبادت میں لگ جاؤ. فسبح بحمد ربک واستغفر، اس کی تاکید کی گئی. سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب، اس کی پوری فیملی، اس کے بیٹے بھی، اس کی بیوی بھی، سب کے سب پر بددعا. اللہ قیامت تک کے واسطے ہم پڑھتے رہیں گے، اس میں بددعا ہے. وہ پوری فیملی بڑی غلیظ پلاننگ کرے تھے حضور کو تکلیف دینے کے لیے، تو پورے کے پورے برباد ہوتے گئے. سورہ اخلاص، اخلاص اس کا نام، اخلاص کا معنی پیور. صحیح ایمان کیا بول کے، پیور ایمان کیا بول کے اس صورت کے اندر بتایا گیا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اور سب آپ جانتے ہیں ترجمہ، بڑی پیاری صورت ہے. سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو بتائے ہیں رب فلق. رات کی تاریکی ختم ہوتی، صبح کی روشنی رات کی تاریکی کو پھاڑتے ہوئے آتی نا، اسے بولتے فلق. تو اس صورت میں اللہ کی ایک صفت ہے، صبح کو لانے والا پروردگار اللہ. اب مجھے اور آپ کو اللہ بولتے ہیں 4 چیزوں سے اللہ سے پناہ چاہو گے، تو کتنی نہیں مین چیز رہے گی وہ. اللہ خود بولتے ہیں پناہ چاہو گے. من شر ما خلق، مخلوق کی شر سے پناہ چاہو، ان کی برائی سے. شر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. 4 چیزوں سے پناہ چاہنے کے لیے اللہ بولتے ہیں. اس کے بعد جو ہے سورۃ الناس، یا اس کا الٹا ہوا ہے، یا کیا ہوا ہے، صرف ایک چیز سے پناہ چاہنے کی اللہ تاکید کرتے ہیں، باقی پورے اللہ کی تعریفیں ہیں. الناس، سورۃ الناس، ناس کا معنی پبلک، لوگ. سورۃ الناس کا لوگ، اس کا معنی قل اعوذ برب الناس. 5 بار قریب اس سورت کے اندر الناس الناس کر کے آ گئے. تو پورے لوگ، پبلک کا پروردگار، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس. ایک چیز سے پناہ چاہو بلکہ اس صورت میں اللہ بولے. علماء بولتے ہیں کہ اوپر سورہ فلق میں 4 چیزوں سے جو پناہ چاہنے کے لیے بولے، اپنے جسم کے، اپنے جان کی حفاظت کے واسطے. سورہ ناس میں ایک چیز سے پناہ چاہنے کے لیے اللہ بولے. وہ کیا واسطے بولے؟ تو وہ ایمان کی حفاظت کے واسطے. معلوم ہوا جان سے بھی، جسم سے بھی، جان سے بھی بڑھ کر ہے ایمان. اور قرآن کو ایسے ختم کر کے نہیں چھوڑا گیا، حضرت نے شروع کر کے مفلحون تک پڑھے ہیں. یہ آپ اپنے گھروں کے اندر بھی بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے. قرآن کو ایسے ہی ختم نہیں کیا جاتا، بلکہ قرآن تو ہمیشہ ہمیشہ پڑھنے کے لیے. تو ایک اشارہ دے دیا گیا آپ کو، قرآن ختم کر کے کلوز کر دینے کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ اس کا دور چلتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن کو چاہنے والے، اس کو ہمیشہ پڑھنے والے، سمجھنے والے، سمجھدار مومنین میں سے ہم کو بنائے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنے ماں باپ کو، دادا دادی کو دیکھتے، بہت نمازی تھے حضرت، ہمارے نانا نانی، دادا دادی، ہمارے امی ابا ایسا، لیکن میرے اور آپ کا کیا حال ہے؟
ہمارا وہ حال نہیں ہے بولے تو ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا، ہمارے بچوں کی اولاد کا کیا حال ہوگا. اس لیے قرآن کی طرف رغبت کرنی چاہیے. یہ شب قدر جیسی مبارک رات کے اندر اگر آپ ارادہ کر لیں گے، آپ کے ارادے کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ ثواب بھی ملتا رہے گا اور اس خیر کی طرف آگے بڑھنے اللہ راستہ بھی آسان کر دیں گے. میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہر شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.